أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب، اور تو ذکر کر، فی الکتابی کتاب میں، ابراہیم، ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھا بہت سچا نبی، بہت سچا نبی. وذکر فی الکتاب ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرے، یعنی قرآن مجید کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا. اور یہ اللہ تعالیٰ خود سنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں واسطہ ہیں، تو اس لیے فرما رہے ہیں اور ذکر کر یا سنا کتاب میں ابراہیم کا قصہ. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ وہ نہایت سچا نبی تھا. اصل میں صدیق کا ہے صدقہ یصدق سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا. تو صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت سچا، بہت سچ بولنے والا یا تصدیق کرنے والا بہت زیادہ، یہ مطلب ہوتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا نام دیا گیا ہے. تو اصل میں جیسے قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ درجات ہیں، لیکن جو نبی ہے وہ لازماً صدیق ہے. جو نبی ہے وہ تو لازمی طور سے اس کو صدیق کا درجہ حاصل ہے. اور جو صدیق ہے، جو ہر صدیق وہ نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا رسول اور نبی کے بارے میں، کہ جو بھی نبی، جو بھی رسول ہے تو وہ لازماً نبی بھی ہوگا، سمجھے نا؟ اس کی نبوت اس کے لیے حاصل ہے. اور جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو. تو اسی طرح صدیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کو نبی کے ساتھ صدیق کہا، تو یہ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تصدیق کرنے والے اللہ کے کلمات کی اور بہت زیادہ سچے اور صادق تھے، تو اس کے لیے ان کو صدیق کہا. اگرچہ کہ وہ نبی تھے، اور اللہ اگرچہ کہ وہ اولو العزم رسول میں سے تھے، اولو العزم جو 5 رسول ہیں ان میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے. لیکن یہ صدیق اس لیے کا مطلب یہ، اگر کوئی نبی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدیق نہیں ہے. یعنی صدیق جو نبی ہے وہ لازم صدیق بھی ہوگا. تو اس معنی میں وہ صدیق، ہر نبی اس معنی میں کیا ہے؟ صدیق ہے. وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا. اذ قال، جب کہا اس نے، لابیہ اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے ابو، لما تعبد، کیوں تو عبادت کرتا ہے. لما کہتے ہیں اصل میں ہو لما، یعنی الف کے ساتھ، لیکن اسے سوال کرتے ہوئے جب لما اس کا الف حذف کر دیا جاتا ہے تو ایسے ہی کہا جاتا ہے لما، لما تعبد، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ما لا يسمع ولا يبصر، اس کی جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے. ہے یا ابتی، اے میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میں، قد جاءنی تحقیق آ چکا ہے میرے پاس، من العلم علم میں سے، تحقیق آ چکا ہے میرے پاس علم، ما لم یأتک جو نہیں آیا تیرے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس نبوت کے ذریعے سے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، پس تو اتباع کر میری، یعنی اس ہدایت میں، اس علم میں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں تو میری اتباع کر. اہدیک صراطا سویا، تو میں تیری رہبری کروں گا، ہدایت دوں گا تجھ کو، صراطا مسویا، سیدھے راستے کی طرف. یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، تو عبادت نہ کر شیطان کی، اس لیے کہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے.
اور شیطان کی فرمانبرداری کرتا ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان، لا تعبد الشیطان، عبادت آپ عبادت نہ کیجئے شیطان کی. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان وہ رحمان کا نافرمان ہے. بے شک شیطان کان للرحمن عصیا، وہ رحمان کا نافرمان ہے. عصیا عصیان سے، عصا یعصی عصیانا و معصیتا کا مطلب نافرمانی کرنا. یا ابتی، اے میرے باپ، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان یمسک کہ پہنچے گا تجھے، عذاب من الرحمن عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو ہو جائے گا شیطان کا دوست. یعنی انہوں نے اپنے باپ کو نہایت ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، شرک سے روکنے کی کوشش کی، ہدایت کی طرف دعوت دی. انہوں نے اپنے باپ پر خوف ظاہر کیا کہ اگر تو نے اصرار کیا کفر اور شرک پر تو مجھے خوف ہے تجھ پر کہ کہیں تو اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے اور شیطان کا مستقل دوست نہ ہو جائے. تو یہ بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی پیار اور لطف کے ساتھ انہوں نے اپنے باپ کو ہدایت کی طرف بلایا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا اس نے اراغب انت عن آلہتی، کیا تو برگشتہ ہو رہا ہے، کیا برگشتہ ہو رہا ہے تو، عن آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم. دیکھو رغبہ یرغبو جو فعل ہے، اس کے بعد جو حرف جار صلے کے طور پہ آتا ہے، اس حرف جار اگر وہ حرف جار فی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی رغبت رکھنا، یعنی شوق کرنا، رغبت رکھنا. یعنی رغبت فی الشیء، رغبت فیہ، میں نے اس میں رغبت رکھی، اس میں نے شوق ظاہر کیا، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا صلہ جو بعد میں حرف جار ہے وہ اگر عن سے آئے تو اس کا مطلب اس کا الٹا ہوتا ہے. یعنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانا، کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا، یہ مطلب. جیسے کہتا ہے رغبت تو عنہ، میں نے اس سے بے رغبت ہوا، میں اس سے دور ہوا، میں نے اس سے نفرت کی، یہ مطلب ہوتا ہے. تو معنی بدل جاتا ہے، بالکل الٹا ہو جاتا ہے صلے کی تبدیلی سے. رغیبہ فیہ اور رغیبہ عنہ. تو یہاں پر صلہ آیا ہے کیا، عن آلہتی، عن ہے. تو فرمایا قال اراغب، اسے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی نصیحت کے جواب میں ان سے کہا اراغب، کیا تو برگشتہ ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، انت تو، عن آلہتی میرے معبودوں سے، میرے بتوں کو چھوڑ رہا ہے. یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آیا، تنتہی انتہا، ینتہی امتحان کا مطلب باز آ جانا، چھوڑ دینا. لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آیا، یعنی اگر تو اس توحید کی دعوت سے اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو البتہ ضرور میں تجھے رجم کر دوں گا. رجم کرنا کہتے ہیں پتھر سے مار کر ہلاک کرنا. تو اس نے باپ نے، وہ اتنا شدت پسند تھا شرک میں اور اس قدر سخت گیر مشرک تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کا آپ نے اسے قتل کی دھمکی دے دی. کہا اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو البتہ ضرور میں تجھے مار ڈالوں گا. وہجرنی ملیہ، اور دور ہو جا مجھ سے، ملیہ ایک لمبی مدت. وہجرنی حجر یحجر کا مطلب قطع تعلق کرنا، تعلقات توڑ لینا، الگ ہو جانا، یہ مطلب ہوتا ہے. ایسے لوٹ کر لیں وہجرنی، یعنی تم مجھ سے دور ہو جا، تم مجھ سے الگ ہو جا. ملیہ ایک لمبی مدت، یعنی میرے سامنے مت آئے. اتنا غضبناک ہو گیا کہ اس نے کہا کہ تو میرے سامنے مت آ ایک لمبی مدت تک. وہجرنی ملیہ، اور دور ہو جا مجھ سے. ملیہ، ملیہ کا مطلب ہے ایک عرصے تک، ایک مدت تک تو مجھ سے دور ہو جا. قال سلام علیک، تو کہا سلامتی ہو تجھ پر. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی اس دھمکیوں کے جواب میں کہا سلام علیک، سلامتی ہو تجھ پر. اور یہ سلام سے مراد وہ ہے، وہ سلام ہے جو جاہلوں جب کوئی جہالت کرتا ہے تو اس کی جہالت سے اعراض کرنے کے لیے جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام مراد ہے. سمجھا؟ تو فرمایا قال سلام علیک، یعنی میں ایسی جہالت نہیں کر سکتا، سلامتی ہو تجھ پہ، میرا اور تیرا راستہ الگ ہے. قال سلام علیک، کہا سلامتی ہو تجھ پر. ساستغفر لک ربی، ان قریب میں استغفار کروں گا تیرے لیے میرے رب سے. تو انہوں نے کہا
اپنے اپنے باپ سے کہا ان سے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مشرک اگرچہ تھا لیکن وہ ان کا باپ تھا، اور وہ اس سے بحیثیت باپ کے اس سے بڑی اس کو ان سے اپنے باپ سے محبت تھی بحیثیت باپ کے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ہاں، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے استغفار کا وعدہ کیوں کیا؟ اہل مفسرین نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے استغفار کا وعدہ کیا جب انہوں نے استغفار کا وعدہ کیا تھا، اس وقت ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات نہیں بتائی تھی اس وقت تک کہ مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے اس کے لیے بعد میں اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس سے برات کا اظہار کیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پر جب ابراہیم کے لیے ظاہر ہوا کہ وہ ان کا باپ، یعنی ان کا باپ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے لا تعلقی اختیار کی۔ تو ساستغفر لک ربی، ان قریب میں استغفار کروں گا تیرے لیے میرے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، حفیہ مہربان۔ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اعتزلو، اعتزل یعتزل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، آئسولیٹ ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا۔ واعتزلکم یعنی چھوڑ دینا، اور میں کنارہ کش ہو جاؤں گا تم سے۔ وما تدعون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ وادعو ربی، اور میں پکارتا ہوں صرف میرے رب کو۔ عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، شاید کہ میں نہ رہوں بدعاء ربی میرے رب کو پکار کر شقیین محروم، شقیین بدبخت یا محروم، یعنی شاید کہ میں محروم نہ رہوں میرے رب کو پکار کر، یعنی جو رب کو پکارتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ تو انہوں نے اللہ کی خاطر ان سب سے علیحدگی اختیار کی، ہجرت کی، یعنی ان کو چھوڑ دیا کا مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا ان کے خاندان والے، قبیلے والے، بستی والے، قوم والے کوئی بھی ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، سب کو چھوڑ دیا، اس کے خاطر صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ یہ ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے چل جاتا ہوں، تو تم کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سب کو چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے گئے۔ تو فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، بس جب اس نے وہ کنارہ کش ہوا ان سے، وما يعبدون من دون اللہ، اور جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور کلن اور سب کو جعلنا ہم نے بنایا نبیّا، نبی، یعنی اسحاق کو بھی نبی بنایا اور یعقوب کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے قوم کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کا انہیں بہترین صلہ عطا فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا۔ اسحاق یعنی ان کے بیٹے ہیں، اور یعقوب ان کے پوتے لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ تو چونکہ بیٹا اور بیٹے کا بیٹا بھی وہ اپنے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا ہم نے دیے اس کو اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے بنایا نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، ان کو جو ہے بیٹا بھی عطا فرمایا، پوتا بھی عطا فرمایا، اور نہ صرف جو ہے اولاد دی بلکہ انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کی ان کو ہماری رحمت میں سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنایا ہم نے ان کے لیے اچھا تذکرہ بلند۔ لسان الصدق کا مطلب سچی زبان، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے لسان الصدق، یعنی سچی زبان، مراد ہے کہ ذکر حسن، ذکر جمیل، اچھا تذکرہ، یعنی بعد والے یا بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا اچھا ذکر چھوڑا، لوگ ان کا ذکر اچھی طرح کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ لسان صدق ہے۔ علین کا مطلب بلند، یعنی ان کے لیے اچھا
اور بلند ذکر ان کے لیے پیچھے چھوڑا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں ہوئی. انہوں نے اللہ کے لیے جو قربانیاں دی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے انعامات ان پر فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ نے ان کے پیچھے ان کا تذکرہ حسن یا ذکر جمیل چھوڑا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے اچھا ذکر علیًا بلند. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور تو یاد کر کتاب میں موسیٰ کو. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ مخلص تھا. مخلص کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی سلیکٹڈ، منتخب. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا بندوں کے اندر سے، منتخب فرمایا تھا اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے. انہ کان مخلصا، بے شک وہ تھا چنا ہوا. وکان رسولا نبیا، اور وہ تھا رسول نبی. ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اور ہم نے پکارا تھا اس کو من جانب الطور الایمن، کوہ طور کی داہنی جانب سے. طور پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور. الایمن جانب الطور الایمن، یعنی طور پہاڑ کے داہنی جانب سے ہم نے انہیں پکارا. یعنی یہ جب ابراہیم علیہ السلام مدین سے واپس جب نکلے تھے، نکلے وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر، تو جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، ان سے کلام فرمایا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، اور انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا، اور فرعون کو جو ہے اللہ سے ڈرانے کا اور اسلام کی طرف دعوت دینے کا انہیں حکم دیا. تو وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پکارا اس کو کوہ طور کی داہنی جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے قریب کر لیا تھا اس کو نجیًا، مناجات کے لیے. قربناہ، قرب یقرب تقریباً، اسی سے مقرب کہتے ہیں. مقرب کر لیا ہم نے اسے، قریب کر لیا اس نے اس کو نجیًا، اس مناجات کے لیے. نجیًا نجوا سے مطلب سرگوشی کرنا، مناجات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوا، ان سے مناجات فرمائی. وقربناہ نجیًا، اور ہم نے قریب کر لیا تھا اس کو مناجات کے لیے. ووہبنا لہ من رحمتنا، اور ہم نے عطا کیا اسے. ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا اسے من رحمتنا، ہماری مہربانی سے، ہماری رحمت سے. اخاہ ہارون نبیا، اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر. یعنی ہم نے اس پر مزید یہ کرم فرمایا کہ ہم نے اس کے کہنے پر، اس کی درخواست پر، اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جو ایسے مختلف پہلے صورتوں میں آ چکا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور کے پاس انہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تو انہوں نے کہا اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ شریک فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا اس کو ہماری مہربانی سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون نبیہ، ہارون کو نبی بنا کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور تو یاد کر کتاب میں اسماعیل کو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ سچا تھا وعدے کا. صادق الوعد یعنی وعدے کا پکا تھا، یعنی جو وعدہ کرتا تھا وعدے کو پورا کرتا تھا، وعدے میں سچا تھا، وعدہ وفا کرتا تھا. انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا. وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھا. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ حکم دیتا تھا اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ اور زکات کا. وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک مقبول تھا. مرضیہ، مرضیہ کا مطلب پسندیدہ، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہے وہ مرضی ہے. تو فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھا اپنے رب کے نزدیک نہایت پسندیدہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور تو ذکر کر کتاب میں ادریس کا. ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح کے دادا یا پردادا تھے، ادریس علیہ السلام. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلے نبی تھے، اور نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں. تو اور جیسا کہ رسول ایک گنا زیادہ ہے، ایک درجہ زیادہ ہے نبوت سے. تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تو ذکر کر کتاب میں ادریس کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا اس کو مکانًا علیہ، اونچے مرتبے میں، یعنی ہم نے اس کے درجے کو بلند کیا.
اولئک الذین انعم اللہ علیہم. اچھا رفعناہ مکانا علیہ سے مراد درجے کی بلندی ہے. بعض نے کہا کہ اس سے حضرت رفعناہ مکانا علیہ سے یہ سمجھا کہ ان کو بھی اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا زندہ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا. اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر رفعناہ مکانا علیہ سے مراد ہے کہ درجات کی بلندی ہے، کہ ہم نے اس کے درجات کو بلند فرمایا اور ہم نے اس کو بلند کیا اور اٹھایا اس کو مکانا علیہ، اونچے مرتبے میں، اونچی جگہ پر. اولئک الذین، اب اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور اللہ نے ان پر جو انعامات فرمائے تھے اور جو احسانات فرمائے تھے ان کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ ہیں کہ جن پر انعام کیا اللہ نے ان پر. اولئک الذین، وہی سب ہیں، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، یعنی یہ سارے کے سارے تو آدم کی اولاد میں سے ہیں. من ذریت آدم، یہ سارے انبیاء جن کا ذکر آیا سب ہی آدم کی اولاد میں سے ہیں. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ. اور نوح جو ہے وہ آدم ثانی ہے. تو نوح علیہ السلام بعد میں جتنے بھی نوح کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے بھی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل، اسرائیل سے مراد یعقوب، اسرائیل یعقوب کا نام ہے. فرمایا اور ابراہیم اور اسرائیل کے اولاد میں سے بھی. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے بھی جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور جن کو ہم نے چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خرو، تو وہ گر جاتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے. یعنی یہ لوگ جو ہیں، یہ سارے لوگ یہ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ اتنا متاثر ہوتے تھے کہ فوراً اللہ کے خوف اور خشیت سے سجدے میں گر پڑتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے. فخلف من بعدہم خلف، پھر پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف کچھ نہ خلف، خلفا پیچھے آنا، یعنی پیچھے کسی کے ایک نسل جانے کے بعد دوسری نسل آتی ہے تو کہتے ہیں خلفا. بس پیچھے آئی، من بعدہم ان کے بعد، یعنی ان نیک لوگوں کے، ان صالحین کے، ان انبیاء کرام کے اور ان کی ذریتوں کے اور ان کے نیک لوگوں کے پیچھے آئے، خلفن کچھ ناخلف. اچھا خلفن، لام پہ جو سکون ہے، خلفن، تو اس سے مراد ہوتا ہے ناخلف، یعنی ایسے انہوں نے ضائع کر دی نماز. کیوں ناخلف تھے وہ؟ ناخلف کا مطلب جو ایسے جانشین جو نالائق جانشین ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ناخلف، اردو میں کہتے ہیں ناخلف. تو پھر پیچھے آئے ان کے بعد سے کچھ ناخلف اولادیں، اضاعوا الصلاۃ. کیوں بھائی، کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دی نماز. اب نماز ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، سرے سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دی، یہ بھی اضاعت الصلاۃ. دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، ارکان اور واجبات کے ساتھ، اس طرح صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے. اسی طرح وقت کی پابندی نہ کرنا، جو اللہ نے وقت رکھا ہے وہ وقت پہ نہ پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. یا اسی طرح اپنی مرضی سے کوئی نماز پڑھی، کوئی نماز چھوڑ دی، تو اس طرح کرنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. تو غرض یہ ہے کہ انہوں نے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اتباع کی شہوتوں کی، اور انہوں نے اتباع کی شہوتوں کی. فسوف یلقون غیا، بس بہت جلد وہ پائیں گے غین، عذاب. تو ایسے لوگ، ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی. الا من تاب، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، وہ آمنا، اور ایمان لایا، وہ عمل صالحا، اور عمل کیا نیک.
फ़उलाइका, तो ऐसे लोग यदखुलून अल जन्नह, दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून शैया, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे कुछ भी। तो आखिर में अल्लाह ने उनको ऐसे ऐसे नाखलफ लोगों को जिन्होंने नमाजें ज़ाया कर दी, शहवतों के शिकार हो गए, अल्लाह ने उनको अजाब की धमकी दी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा की तरफ रग़बत दिलाई कि अगर वो तौबा करेंगे, ऐसे लोग भी अगर आमन व अमिल सालिहा फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैया, सिवाय उनके जिन्होंने तौबा की, वो आमना और ईमान लाया, वो अमिल सालिहन और अमल किया नेक, फ़उलाइका, बस वही वही लोग, यदखुलून अल जन्नह, दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून शैया, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे कुछ भी। यानी अल्लाह ताला ने जहां पर नाखलफ और लोगों को, जो जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया, शहवतों का के पीछे रह गए, तो ऐसे लोगों को अजाब की वही सुनाई पिछली आयत में। तो उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाएगा और उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खुला रखा है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, लेकिन अगर इनमें से भी, इन नाखलफ लोगों में से भी अगर कोई सच्ची तौबा करेगा, ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा, नमाजों का की पाबंदी करेगा, या हराम शहवतों को छोड़ देगा और सच्ची तौबा करेगा, तो अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है, और ऐसे लोगों को, तौबा करने वालों को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा। यदखुल फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, बस वो लोग दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून शैया, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे कुछ भी। जन्नाति अदनिन अल्लती वअदा अर्रहमानु इबादहु बिल गैब, क्यों नहीं जन्नत में दाखिल फरमाएगा, समझे? और गायबाना वादा फरमाया है, बगैर दिखाए के अल्लाह ने उनसे वादा फरमाया है, और इन अहले ईमान ने अल्लाह की बात पर, उसके रसूलों की बात पर यकीन करते हुए उन्होंने अपने आमाल को दुरुस्त किया, ईमान लाया और अपने आमाल दुरुस्त रखे, और अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा करने वाला है। इन्नहु कान वअदुहु मअतिया, बेशक उसका वादा मअतिया, बेशक उसका वादा आने वाला है, यानी आकर रहेगा, यानी वो पूरा होकर रहेगा। अल्लाह ताला का वादा पूरा होकर रहेगा। इन्नहु कान वअदुहु मअतिया, बेशक उसका वादा अब पूरा होकर रहने वाला है। ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा, वो नहीं सुनेंगे उनमें, यानी जन्नतों में जन्नती नहीं सुनेंगे लगवन, कोई लगो बात, कोई लगो बेहुदा बात वहां पर नहीं सुनेंगे, इल्ला सलामा, सिवाय सलामती की बात के, सिवाय अच्छी बात के, नेक बात के, सलामती के बात के, वहां पर बेहुदा और गंदी और फहश बातें नहीं होंगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतन व अशिया, और उनके लिए रिज़्क़ुहुम, उनका रिज़्क़ होगा, फीहा, उनमें, बुकरतन व अशिया, सुबह शाम, यानी जन्नत में उनके लिए सुबह शाम वहां पर उनका रिज़्क़ उन्हें मुयस्सर होगा और फरावानी के साथ होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई हदबंदी नहीं होगी, और उनके लिए पूरी वहां पर हर किस्म की आज़ादी होगी कि वो जिधर चाहें जाएं, जो चाहें खाएं, जो चाहे पिएं, उनके लिए खुशी ही खुशी होगी, मसरत ही मसरत होगी। वो वहां कभी बेजार नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, गमज़दा नहीं होंगे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन कान तकिया, वही जन्नत है, अल्लती नूरिथु मिन इबादिना, कि जिसका हम वारिस बनाएंगे, नूरिथु, कि जिसका हम वारिस बनाएंगे, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, मन कान तकिया, उसको जो मुत्तकी है, तो हम इस जन्नत का वारिस मुत्तकियों को बनाएंगे। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और हम नहीं उतरते हैं, इल्ला बिअम्रि रब्बिक, मगर तेरे रब के हुक्म से, मगर तेरे रब के हुक्म से। और ये फरिश्तों की ज़बानी कलाम है, यानी फरिश्ते कहते हैं कि हम नहीं उतरते मगर तेरे रब के हुक्म से। तो इसका शान नुज़ूल में एक हदीस आई है, नीचे की तरफ देखें। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से फरमाया, क्यों नहीं आप हमारे पास आते हैं उससे ज़्यादा जितना आप इस वक़्त आ रहे हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से कहा कि आप बार-बार आइए हमारे पास, जितना आप आ रहे हैं उससे ज़्यादा आइए। अल्लाह के नबी ने उनसे अपनी मोहब्बत और शौक़ का इज़हार फरमाते हुए कहा
کیوں نہیں آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ جتنا آپ فی الوقت آ رہے ہیں؟ تب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی اور فرشتوں کی زبانی آپ کو جواب دیا گیا کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ وہ اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے ہیں الا بامر ربک مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے ما بین ایدینا جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا اور نہیں ہے تیرا رب ذرا بھی بھولنے والا، نسیا بھولنے والا، اور نہیں ہے تیرا رب ذرا بھی بھولنے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ فاعبدہ، پس تو عبادت کر اس کی، واصطبر لعبادتہ اور جمع رہ، استبر صبر سے ہے، صبر کے لفظ سے نکلا ہے، باب افتعال ہے، استبر یستبر، استبارن کا مطلب مضبوط جمع رہنا، واصطبر اور تو جمع رہ، لعبادتہ اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء حسنی ہیں، جو صفات علا ہیں، وہ اسی کے لیے خاص ہیں، اور ان میں اللہ کا کوئی دوسرا شریک اور ساجھیدار اور ہم نام نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، نہ کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے کہ جس کے اللہ کے جیسے اسما ہوں، اللہ کے جیسی صفات ہوں۔ وہ اپنے اسما اور صفات میں وہ بے مثال ہے اور بے نظیر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مانند کوئی اور چیز نہیں ہے اور وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب